ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ایک چھوٹی سی بات خاکسار جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہے، چلیں جی آپ جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانیں، پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ یہ جو آپ کے نزدیک آپ کے اندر شیعہ سنی کے جھگڑے چل پڑے ہیں، کوئی 1400 سال سے یہ جھگڑے چلے ہوئے ہیں، ان کا حل آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ اور خاص طور پر جب امام مہدی آپ کے نزدیک، ہمارے والے امام مہدی کو آپ نہ مانیں، لیکن جب آپ کے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یا آپ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے فرضی آسمان پہ بٹھائے ہوئے ہیں وہ آسمان سے آپ کے نزدیک نزول فرمائیں گے، تو کم از کم یہ سوچیں کہ وہ کیا ہوں گے؟ کیا وہ شیعہ ہوں گے؟ کیا وہ سنی ہوں گے؟ کیا وہ اہل تشیع جو ہیں ان کا ساتھ دیں گے یا وہ اہل سنت کا ساتھ دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، تب بھی آپ بین ہی اسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے۔ مرزا صاحب اگر حق معدل نہیں ہیں تو پھر آپ کے حق معدل جو آنے والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس جھگڑے کو طے کریں گے، پھر حضرت امام حسین کو وہی مقام دیں گے جو ان کا مقام ہے، تمام صحابہ کرام کو وہی مقام دیں گے جو ان کا اصل مقام ہے۔ تو پھر ابراہیم شاہ صاحب آپ نے سوال کرنا ہے یا آپ کا سوال ہو گیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نہ ہی کسی اور کو آپ کے آنسر پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا، اور حالانکہ میری ریزرویشنز ہے، لیکن چلے میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ نہیں ابراہیم شاہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، آپ کو یہاں پر ایک سوال کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، پہلے آپ کو ہم نے موقع دیا تو آپ نے یا رسول صاحب کی بات کر دی، پھر آپ کو ہم نے موقع دیا ہے جب میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی تو مجھے موقع دیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، کیا کہیں انسان اس کو منافقت کہے کیا کہے، کہ دیکھیں ہم آپ کو کھل کر موقع دے رہے ہیں کہ آپ سوال کریں، اب آپ سوال کرنے کے بجائے آپ شوشہ بازی کریں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کو ابھی موقع دیتا ہوں، جی مبارک بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ میرے خیال ہے سوال ہی کرنے لگے تھے، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی لگی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں وہ سوال سے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ان لوگوں کو، تھوڑے سب جاروں کو عادت ہوتی ہے، آپ چلیے سوال اگر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی آپ کے اندر کوئی تہذیب ہے؟ یہ کون کرتا ہے اپنی اسٹریموں کے اندر یہ لوگوں کے ساتھ؟ آپ میرا سوال ہی نہیں سن سکتے؟ آپ کے اندر یہ میرے بھائی ابراہیم صاحب دیکھیں نا، پھر آپ اس طرح اگر بات کریں گے تو مجھے ریموو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کا سوال لینے کے لیے آپ کو اتنا لمبا ٹائم دیا ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں میرے بھائی کون کرتا ہے اپنی اسٹریموں میں؟ یہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ ضیاء رسول صاحب کرتے ہیں، یہ آپ کے مولوی مبشر شاہ صاحب کرتے ہیں، یہ باقی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گھنٹوں کے لحاظ سے نیچے بٹھا کے رکھتے ہیں، لیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ میرے بھائی میں آپ کو پھر آزانہ طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح کی سوشہ بازی اچھی نہیں لگتی، سوال کریں، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال میرا سننا ہے یا آپ نے میرے ساتھ جی غلط مبس کر کے مجھے گالیاں آپ سوال کریں، آپ سن رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو یہ تیسرا چوتھا موقع ہے، سوال کریں۔ چلے سن لیجئے میرا سوال۔ جی جزاک اللہ۔ آپ کی بات میں نے ایک سنی ہے کہ آپ مقام ابنانا سے رسول اللہ کی ان دونوں سبتین کو ہٹاتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں رسول اللہ ما کان محمد، ان کی بھی آپ تفسیر جو کرتے ہیں، آپ یہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا ذرا پلیز سن لیجئے گا میرا پورا سوال، اور پھر مجھے آپ بے شک ریموو کر دیجئے گا۔ تو میں آپ کو لے جاتا ہوں قرآن کی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 62 پہ، جہاں پہ خدا تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اچھا، اس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور آیت موبائلہ اور موبائلے کا واقعہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ادھر ریپیٹ کرنا پڑے گا، آپ سب کے علم میں مستعظم ہوگا۔ اگر اسی کو ہم رسول اللہ کی اپنی فرمان عالی شان، جو کیونکہ رسول اللہ کا نطق میرے نزدیک، میرے عقیدے میں، آپ کے پاس مجھے نہیں پتا، لیکن میرے عقیدے میں رسول اللہ کا نطق جو ہے وہ وہی ہے،
تو رسول اللہ اپنے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے ضمن میں، تو اسی ضمن میں رسول اللہ نے عرض کیا کہ تمام all the children of a mother are attributed to their fatherly relations except the sons of Fatima. اچھا یہ سوائرق المحرقہ میں بھی آئی ہے، مستدرک السیئین میں بھی آئی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، نور الابصار میں بھی ہے۔ اب جدھر رسول اللہ خود اپنے نطق سے وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ابنانا کی منزل پر فائز ہیں، تو اور جو اللہ تعالیٰ کی ہوئیت پر گواہی دیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہوئیت پہ کون گواہی دیتا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو اولو العلم کی کیٹیگری میں بھی آئے اور رسول اللہ کے ابنانا کی کیٹیگری میں، تو پھر ہم آپ کا کال کس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ یہ ابنانا کی کیٹیگری میں ہم نہیں بولا سکتے؟ جی جزاک اللہ۔ ابراہیم صاحب آپ کا سوال آ گیا ہے۔ میں نا یہ سوال میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ نہیں ضرور فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال ہے محترم ابراہیم شاہ صاحب نے میری اسٹریم میں بھی کیا تھا، اور اس وقت جب میں وہ جو حضور کی کتاب تھی جو خطبہ جمعہ تھا، اس تحریر سے میں اس کتاب سے تحریر پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر جب انہوں نے اعتراض کیا تھا، جب میں نے وہاں پہ ان کو جواب دیا تو انہوں نے کہا تھا نہیں استغفر اللہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، تو انہوں نے خود ہی وہاں پہ جواب بھی دے دیا، اور آپ پھر دوبارہ یہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ تحریر کون سی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کون سی تحریر تھی، ابراہیم شاہ صاحب کو شاید یاد بھی آ جائے۔ میں ان کے سامنے تحریر پیش کرتا ہوں، یہ جناب آپ کے سامنے میں اسکین پیش کر دیتا ہوں اسی خطبہ جمعہ کا جو خلیفۃ المسیح رابع کا ہے، اور اسی سے میں نے تحریر پیش کی۔ جی یہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو چکی ہے، یہ میں آپ کے سامنے یہ تحریر پیش کرتا ہوں۔ جی یہ یہاں پہ حضرت مسیح السلام، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا۔ اب یہ یہاں پہ جو قرآن پاک کی آیت موجود ہے، اب اس سے یہ میرے صاحب کی تحریر جو موجود ہے نزول المسیح روحانی کے جلد 18 صفحہ نمبر 423، اب ہم روحانی کے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 423 پر چلتے ہیں، وہاں پہ حضور نے کون سی تحریر بیان فرمائی ہے، تو اس پہ ان کو پتہ لگے گا وہاں پہ کس ابنیت کی بات ہو رہی ہے، کس بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں تحریروں کو انہوں نے گاڑمار کر دیا۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب اس میں جس بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بیٹے ہو رہے ہیں جسمانی بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، جسمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ، یہ آپ لوگوں کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جسمانی بیٹا بعد تک زندہ رہا ہے جب یہ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نازل ہوئی تھی؟ کیا اس وقت کوئی تھا؟ آپ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے جو قرآن پاک کی آیت مبالہ پیش کی ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں جو یہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو وہاں پہ روحانی طور پہ بیٹوں کی بات کی، جسمانی بیٹوں کی بات نہیں کی۔ اگر جسمانی بیٹوں کی بات کی تو کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت علی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی بیٹے تھے؟ ایسا تو عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے، نہ ایسا عقیدہ آپ کا نہ ایسا عقیدہ ہمارا ہے۔ تو اس لیے ایک تحریر کو آپ نے مبہم کر کے پیش کی، شاید آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی یا شاید آپ الجھانا چاہ رہے ہیں بات کو۔ حضور نے جس ابنیت کا ذکر کیا ہے وہ ابنیت ذکر کیا ہے جسمانی طور پہ، کہ جسمانی طور پہ وہ رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا، یعنی ابنیت کا رتبہ دیا ہی نہیں ہے، تو جسمانی کی بات ہو رہی ہے، روحانی کی بات نہیں ہو رہی۔ جی جزاک اللہ جری بھائی، ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یہ بھائی شاید بھول گئے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت مباہلہ جو ہے اس میں مخاطب عیسائی بھی تھے۔ اب اگر اس سے مراد جسمانی بیٹے تھے تو عیسائیوں کے وہاں پہ جو قبائل وہاں پہنچے ہوئے تھے، قبیلوں کے جو یعنی کہ جو ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ تو پھر یہ کہہ سکتے تھے جناب یہ جو آپ نے ہمیں شرط لگا دی ہے، آپ نے شرط خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے یہ لگائی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہمارے جسمانی بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتا تھا ہمارے بیٹے نہیں ہیں، آپ نے کہا بیٹے لے آؤ اور آ کے مباہلہ کر لو۔ تو اس لیے میرے بھائی جو آیت جو اگر مجھے آپ 1 منٹ دے دیں ابراہیم صاحب 1 منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی میرے بھائی، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میرے بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت جس تناظر میں جس سیاق و سباق میں آئی ہے، مجھے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو وہاں سے جب آپ توڑے مروڑیں گے تو پھر قرآن پاک کی دوسری آیت آپ کو جھٹلائے گی۔ جب آپ آیت مباہلہ کو اس طرح سے پیش کریں گے تو آیت جو کہ ہم آیت خاتم النبیین کہتے ہیں وہ آگے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ٹھیک ہے جی، تو پھر رجال جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے تو ہم ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانے والے، اس کے مقابلے پر کوئی ایسی باتیں لے کے آنے والے۔ ہاں وہ جو حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی،
میری آپ سے درخواست ہے اگر ان احادیث کا مطلب جسمانی بیٹا لینا چاہتے ہیں، جسمانی اولاد لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان احادیث کا ایسا مطلب لینے سے قرآن پاک کی آیت خاتم النبیین آپ کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ آیت خاتم النبیین کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ کہ آپ خدا تعالیٰ کی اس بات کو، اس اعلان کو آپ صریحتاً آپ انکار کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں؟ جی ابراہیم صاحب فرمائیں۔ اچھا، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں جری صاحب کو پتا ہے کہ میں ایک اچھے ماحول میں بات کرنے کا موافق آدمی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ طنز و تکرار کے نشتر چلیں آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، اس لیے میں پھر اپنی بات کو سیٹل کر کے کہہ دیتا ہوں کہ مقام ابنانا کے اندر آپ دیکھیے گا رسول اللہ کا جو فہم اور رسول اللہ کی بلاغت اور رسالت پاک کی بلاغت انبیاء کے اندر سے بھی سب سے افضل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہوگا۔ اب آپ کو اور مجھے صلاحیت یا سہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کا فرمان، روحانی جسمانی کی قیدیں لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تمام بیٹے اپنی باپ کی طرف سے ان کا شجرہ نسب چلتا ہے، لیکن فاطمہ کے 2 بیٹوں کا اس کی ماں سے چلا۔ اب ماں سے جو چلا، اور پھر ماں کانا محمدن کے اندر آپ نے بات کی کہ ان کو پتا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کو کہ بھائی ہمارے بیٹے نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نجران، تفسیر ابن کثیر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اسی آیت کے اندر پڑھ لیجئے گا، نجران کے عیسائیوں نے یہ عذر آگے دیا ہی نہیں۔ انہوں نے عذر کیا پیش کیا کہ یہ لوگ اگر لعنت کر دیں گے تو واقعی ہمارے تباہی ہمارا مقدر ہو جائے گی، اگر مخصوص چند لوگ آ گئے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر گواہی دیں گے۔ اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ روحانی جسمانی کی قیدیں لگانا یہ خلط مبس کرتا ہے۔ رسول اللہ نے میرے بیٹے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ جتنے بھی فاطمہ کی اولاد ہے وہ اس کی طرف سے نسبت ہوگی۔ تو یہ آپ کو اور مجھے پھر اس کے اوپر حاشیے لگانے کی ضرورت تھی چندہ کیا ہوئی ہے؟ اور ماکانہ کی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو زید ابن حارثہ اور منہ بولے بیٹے والا مسئلہ تھا۔ یہ 2 موضوعات کو مبہم یہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے گا۔ جی اس سے پہلے کہ میں اپنے دوست کی طرف لے کے چلوں، میں آپ کو چھوٹا سا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسمانی بیٹا مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو جب وہ حضرت علی کے جسمانی بیٹے ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی بیٹے تو نہیں ہو سکتے نا میرے بھائی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے میرے بھائی میں نے آپ کی آرام سے بات سنی ہے، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارا قرآن پاک سچا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت واضح طور پر ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو ہمیں ضرورت ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کرے گا جو قرآن پاک کی واضح آیت کو جھٹلا رہی ہو تو ہم قرآن پاک کی طرف کھڑے ہیں، ہم قرآن پاک کا دفاع کریں گے۔ جی کوئی دوست آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرے بھائی فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ۔ دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ بعض چیزوں کو منسوب کرتے ہیں تو حضرت مسیح موعود کی ہی بات سے ان کو جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اہل بیت کے حوالے سے اس بات کو کوئی بھی احمدی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اہل بیت میں ہیں۔ ہمارے بعض لوگ خاص کر وہ جو سب و شتم کرتے ہیں ازواج مطہرات پہ، وہ شاید اہل بیت کے اس مفہوم کو سمجھتے نہیں یا ان میں ان لوگوں کو شامل نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر قرآن شریف کو دیکھا جائے تو جہاں یہ آیت ہے، جہاں اہل بیت کی تطہیر کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں آن رسول وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں ہیں جو سب و شتم کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے شاہ صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ازواج مطہرات پہ کون سب و شتم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی صفت اس جگہ بیان کرتا ہے قرآن میں، دوسری جگہ فرماتا ہے طیبات الطیبین،
یہ آیت چاہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات میں ہوں. ہاں اس میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں. اب یہاں سے جب شاہ صاحب کے لیے بات شروع ہو رہی ہے, بلکہ آپ کے گھر کے رہنے والی ساری عورتیں بھی شامل ہیں, اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہوں گی, ہو سکتی ہیں. بلکہ جب حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا داخل ہوئیں تو حسنین بھی, یعنی حضرت امام حسن اور حسین بھی داخل ہوئے. پس اس سے زیادہ اس آیت کی وسعت نہیں ہو سکتی, اس سے وسیع نہیں ہو سکتی جتنی وسیع ہم نے کر دی, کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے, اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ و حسنین کو مطہرین میں داخل کیا ہے. پس ہم نے دونوں کو یکجا کر دیا. جو شیعہ حضرات ازواج مطہرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وہ ایسا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی اس بات کے اندر وہ کر دی تطہیر ثابت. پھر اس سے آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو واضح طور پہ اعلان کر دیا. اب اس اعلان کے ہوتے ہوئے کسی کو کسی کمی بیشی کی ضرورت رہ نہیں جائے گی. فرماتے ہیں اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین و امام حسن رضی تعالیٰ عنہما خدا کے برگزیدہ صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے. یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 364 سے بات شروع ہو رہی ہے, اور آگے فرماتے ہیں بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے. کون سے دونوں معنی لے رہے ہیں؟ روحانی و جسمانی آل کے طور پہ کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے, لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا اور ادنا پہ فخر کیا گیا. اب اعلیٰ قسم کون سی ہے کہ کسی رسول کا جسمانی بیٹا ہونا یا روحانی بیٹا ہونا؟ جسمانی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا, تو کیا اس میں آپ فخر کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بتائیں, پھر قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہے. تعجب ہے کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسین اور حسن اور حسین کے آل ہونے کی یا کسی کے آل ہونے کی, جس کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار ٹھہراتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو آپ کے والی بات کو آگے کیری کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم تو دونوں معنوں سے سمجھتے ہیں. لیکن کیا آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر تضاد مانتے ہیں کہ جو آیت مباہلہ ہے اور ما کان محمدن ہے, جو قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے؟ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں لازماً اختلاف کثیر پاتے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی اولاد ہیں, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو یہاں تو قبول کر دیں کہ قرآن میں تضاد ہے. قرآن جو اس بات کا اعلان کرتا ہے ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, جو باطل کو نہ آگے سے آنے دے سکتی ہے نہ پیچھے سے آنے دے سکتی ہے, اور قرآن ہی قرآن کا مفسر ہے. یعنی وہ جو آیت مباہلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ, وہ کن بیٹوں کی بات کی؟ ان روحانی بیٹوں کو, اس میں پوری امت بھی شامل ہو جائے گی. اپنی عورتوں کو لے آؤ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چیلنج ہی یہ تھا. اگر آپ جسمانی بیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے, جماعت احمدیہ تو نفی نہیں کر رہی. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہاں تو اعلان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین مرد نہیں تھے, نعوذ باللہ. تو توہین ہم نہیں کرتے, ہم تو قرآن کریم کے عرفان کو بیان کر رہے ہیں. توہین وہ حضرات کرتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی ایسی تفسیر کرتی ہیں جو قرآن میں تضاد بھی ثابت کرتی ہیں اور باطل کو آگے پیچھے سے آنے کا موقع بھی دیتی ہیں. تو ہم تو دونوں طرف سے نہ قرآن میں تضاد ثابت کرنے کے قائل ہیں, نہ ماننے کے قائل ہیں, نہ باطل کو آگے پیچھے سے آنے کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں فاحکم بینہم بما انزل اللہ, فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق. اللہ کے کلام کو کھولیں تو صحیح, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور قرآن کیا کر رہا ہے. باطل کو وہ نہیں آگے سے آنے دے رہا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جزا. ابراہیم بھائی آپ کو مجھے امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور سہیل بھائی دوبارہ آئے ہیں, پہلے گرچہ ان کا سوال ہم نے لے لیا تھا. جی سہیل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ موقع دے دیں, آخری چانس دے دیں, پھر میں اپنی اجازت دیتا ہوں. جی ابراہیم صاحب مختصر. جی جزاک اللہ. ہاں جی
اچھا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تفسیر ہم دیکھیں گے تو ہم تو نطق کے درس لوٹیں گے ہم، کیونکہ ایک تو نہ ہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں آپ کا جیسا احمدی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ہی ہم مرزا صاحب کو حکم اور عدل مان رہے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے حدیث قصہ میں یہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کا بھی معاملہ کلیئر کر دیا۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، اور جری صاحب کو پتہ ہے میں ایک زیدی شیعہ ہوں، امہات المومنین میری مائیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور شیخین کبیرین کی بھی عزت کرتا ہوں، زیدیوں کا عقیدہ پڑھ لیجیے گا۔ بہرحال امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں جو ام سلمہ، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنی چادر تطہیر کے اندر یہ 4 انفوس قدسیہ لیے اور پھر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور سب کچھ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اچھا جب یہ ہو گیا تو ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو اس میں سے 2 ہمیں کال ملتے ہیں، ایک اما عائشہ کی سے بھی روایت یہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جدھر اما عائشہ نے کہا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مقام بھی بہتر ہے، اور حضرت ام سلمہ کو جب داخل کیا تو کہتی ہیں وہ دعا پھر سے ریپیٹ نہیں کی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم ہے یہ مخصوص ان 5 اہل بیت کے لیے، اہل بیت کی اصطلاح ہی ادھر سے ڈرائیو ہوتی ہے۔ تو ہماری فہم میں حالانکہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن یہ جو نص قطعی ہے یہ صرف اور صرف ان انفاس قدسیہ کے اندر ہے جو حضور پاک کی چادر تطہیر کے اندر آ گئی، اور حدیث قصہ کی طرف میں آپ کو ریفر کروں گا جو اسی آیت کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ نطق وہی نطق رسول ہے، تو بہترین صلاحیت وہ ہوگی جو رسول اللہ فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا۔ جزاک اللہ تعالیٰ جی جزاک اللہ جی۔ پیارے بھائیو، آپ نے سنا ابراہیم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بہرحال بات پہنچا دی، اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی جو ہے آپ دیکھیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی وہی بات جو بار بار کہا کرتے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے قرآن پاک کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہم باقی فرقہ جات کو قرآن پاک کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ دوست بھی جو آئے تھے انہوں نے ایسا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی جو قرآن پاک کی آیت خاتم النبیین کے صریحاً خلاف ہے، لیکن بہرحال باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں، آپ لوگ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر مزید کچھ جو ہے وہ بیان کرنا پھر زیادہ طوالت نہ ہو جائے۔ میرا بھائی آپ فتح اسلام بھائی اگر جلدی سے اگر کر دیں، میں نے ایک اور سوال کا جواب دینا ہے، وہ اگر کر دیں تو اگر آپ جلدی سے بیان کر دیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس میں دیکھیں، ہم تو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کی مانے تو صحیح۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے دنیا میں وہ راستہ مراد ہے جو ادھر تو غلو کی حد تک نہ پہنچا ہو، جو غلو کی حد تک نہ پہنچا ہو، یعنی کسی کو اس کے درجے سے بڑھاتا نہ ہو اور ادھر کسی کے درجے سے گھٹاتا نہ ہو۔ اور یہ ہمارے شیعہ حضرات کے تراجم قرآن کے فٹ نوٹس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر میں اپنے دوست کو صرف حضرت علی کی ایک روایت یاد کرا دیتا ہوں تاکہ کہیں ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ایک سیکنڈ دیجیے جی جزاک اللہ۔ یہ تفسیر نمونہ میرے ہاتھ میں مولانا سید صفدر حسین نجفی رحم اللہ ان کے ہیں جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، اس میں حضرت علی کا ایک قول منسوب ہے کہ حضرت علی یہ بات بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان قریب تمہارے درمیان فتنہ ظاہر ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے خدا کے رسول، اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا قرآن جس میں گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے درمیان کے فیصلے ہیں، وہ ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے کی تھیں یہ ساری کی ساری حضرت علی کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، میں اپنی طرف سے نہیں تھا کر رہا۔ محکم و پختہ ہے، اس میں شوخی اور مزاح نہیں ہے۔ جو جبار اس کو چھوڑے گا خدا اس کی کمر توڑے گا۔ اب کون چھوڑا ہے اور کون پکڑا ہے قرآن کو وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ جو شخص اس کے غیر سے، قرآن کا غیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کی طرف آؤ، اس کو چھوڑ کے اولیاء کے پیچھے نہ چل پڑو، اپنے رفیقوں کے پیچھے نہ چل پڑو۔
اس کے غیر سے ہدایت چاہے گا خدا اس کو گمراہ کر دے گا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آئیں, قرآن کی وہ تفسیر نہ کریں جو قرآن میں تضاد پیدا کرتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہہ دیا کہ میرے گھر کی عورتیں اور باقی تمام اولاد جو امت ہے وہ میرے آل میں سے نہیں ہے, تو بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں اس بات کو کہ حقیقی اور جسمانی آل مراد ہو ہی نہیں سکتی اور نہ فضیلت کا سبب ہے, ورنہ حضرت نوح کے بیٹے کو آپ ان کی آل میں سے کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کی آل میں سے نہیں ہے. ہم حضرت امام حسین و اہل بیت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شمار کرتے ہیں, اور اگر وہ حضرت فاطمہ کے بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی وہ ان کی آل میں تھے. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آپ تو صرف اس وجہ سے شاید ان کا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہو گئے. ہم کہتے ہیں ان کے بطن سے نہ پیدا ہوتے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کام کر دیے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شمار کر دیے گئے. تو ان کی مداح اور مرتبہ کون زیادہ بیان کر رہا ہے, ہم یا وہ لوگ؟ فیصلہ عوام کرے گی. جی جزاک اللہ فتح اسلام بھائی. اور میں ان دوست کو یہ بھی یاد کرا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ فرمایا, جو کہ آپ کی جسمانی اولاد نہیں تھے, نہ بیٹے کی طرف سے نہ بیٹی کی طرف سے. فرمایا سلمان منا اہل البیت, کہ سلمان ہمارا ہے, اہل بیت میں سے. تو یہ جو فتح اسلام بھائی نے بات کی, اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ایک بہت ہی مشہور پیارے بھائیوں آج کل ایک اعتراض کہہ لیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت گھوم رہا ہے, خاکسار اس کا مختصراً جواب عرض کرے. ہمارے آج کے یہ کہہ لیں آخری کالر سہیل حیدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سہیل صاحب, آپ کو کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے میرے بھائی. محترم, ایک تو بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت بہت مصروف تھا, میرا بچہ بیمار ہے تو میں اس کے لیے ذرا ایسا بیٹھا ہوا تھا. تو جری اللہ صاحب کو ذرا خاموش رکھیے گا, میں نے صرف سوال کرنے ہیں, پھر وہ جواب دیتے رہیں, میں سن لوں گا بعد میں اس ٹیم کو. میرے بھائی آپ نے سوال کرنا ہے یا سوال کرنے ہیں؟ جی ایک دو سوال تو ہے نا, آپ کی یہ گفتگو سے جو چیزیں ہزاروں چیزیں نکل رہی ہیں محترم, اس کے لیے تو 2-3 سٹریمیں تو ہم بھی کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ چاہے 10 کریں میرے بھائی, ہمیں بتانے کا کیا فائدہ, لیکن کریں سوال. لیکن جی نہیں بتانا ضرور ہے کہ آپ چیک کر لیا کریں ادھر بھی کسی چیز کو, یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا محترم, وقت ضائع نہ میں کروں آپ کا. یہ جو آپ نے اور جری اللہ صاحب نے کستوری اور گو کا جو تجیب پیش کی ہے, یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت نے یہ جملے امام حسین کے لیے لکھے تھے اور آپ نے اس تجیب میں ڈالا کہ کستوری کا معنی توحید ہے اور گو کا معنی شرک, یہ کیا کوئی مرزا صاحب کا چاہنے والا مرزا صاحب کی زبان سے ثابت کر سکتا ہے یہ جو تجیب آپ نے پیش کی ہے؟ ایک نمبر. اور دوسرا جو آیت ہے رجالکم کی, یہ پہلے اتری ہے یا ابنانا والی مباہلہ والی آیت؟ ٹھیک ہے جی, سن رہے ہیں آپ؟ جی جی سن رہا ہوں. اگر قرآن میں رجالکم یہ کہا گیا کہ محمد آپ مردوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم آپ یعنی محمد مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, تو پھر سورہ آل عمران میں اللہ نے کیوں کہا آپ کو کہ اپنے بیٹے لے کر جاؤ؟ کیا آپ قرآن کے اندر تناقض پیدا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کے اندر تضاد ہے؟ نہیں. جو رجالکم کہا وہ کم سے مراد امت تھی, وہ نبی کریم کی اہل بیت نہیں تھی. وہ امت کو مخاطب کیا گیا کہ تم محمد کا یعنی زید کی نفی کے لیے, امت کی نفی کے لیے کہا گیا کہ تم آپ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر اہل بیت بھی سے اس میں شمولیت اختیار کرتی تو کبھی بھی اللہ نہ کہتا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, آپ بھی اپنے بیٹے لے آئیں, وہ بھی اپنے بیٹے لے آئیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اس کے اندر یہ آپ نے جو ابھی جری اللہ صاحب نے بڑے تم تراک سے اور بڑی جرت سے یہ کہا کہ ہم مولا علی سے اور امام حسین سے مرزا صاحب کو افضل سمجھتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب ان کے نزدیک نبی ہیں.
یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. کائنات کی امت محمدیہ میں کتنی بھی اعلیٰ شخصیت ہو وہ امام حسن اور مولا علی سے مقدم نہیں ہو سکتی، چاہے کہ 1400 سال بعد آنے والا کوئی شخص، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ علی میرا نفس ہے. تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف پڑھ کر دیکھ لیجئے، نبی پاک نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. اور امام حسین کو منیت میں داخل کیا، کہا حسین منی وانا من الحسین، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. جو رسول اللہ سے ہوں، کیا آپ کیا آخری بات کر رہا ہوں، کیا آپ مرزا صاحب کے لیے کوئی نبی پاک کا فرمان دکھا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب ان میں سے ہیں؟ چلیے آپ بات کریے اپنی، میں بعد میں بات کر لوں گا. جی جزاک اللہ، آپ کے سوالات کافی ہو گئے میرے بھائی، جزاک اللہ، آپ نے سوالات کر لیے. آپ نے میرا خیال ہے ہماری بات سنی نہیں، ہم نے آپ نے جو کستوری اور گوں والی بات کی مسیح اسلام کے بارے میں، ایک جھوٹی جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی ہم نے لوگوں کو بتا دیا. آپ شاید اپنے بیٹے کے لیے مصروف تھے. اس اسٹریم کو دوبارہ سن لیجئے گا، خاکسوار کا جو چینل کے اوپر اس کے 2 ویڈیوز ہیں اس کے جواب میں. اور آپ نے کہا نا کیا مرزا صاحب کے کلام سے کوئی ثابت کر سکتا ہے، تو جی میرے بھائی ہم نے مرزا صاحب کے کلام سے یہ الحمدللہ ثابت کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوست جو ہیں وہ مرزا صاحب کے نہ کلام کو پڑھتے ہیں، نہ ہمارے جوابات کو سنتے ہیں. پھر آپ نے جو لمبی چوڑی بات کی، آپ نے کہا کہ جی قرآن پاک کی کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، یہ اسے کہتے ہیں میرے بھائی بہانہ سازیاں. قرآن پاک ہم جماعت میرے بھائی جی اچھا سہیل صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ گویا ایک آیت نازل ہوئی تو اس نے اس سے پہلی والی آیت کو گویا منسوخ کر دیا، یا اس کا مطلب اب وہ نہیں رہا، یہ ایک ایسی بڑی گستاخی ہے قرآن پاک سے متعلق، کیونکہ اسی نے پھر وہ جو ناسخ و منسوخ کے جو غلط عقائد ہیں وہ امت کے اندر پیدا کیے، اور جس نے بہت زیادہ امت کو نقصان پہنچایا ہے. اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور ثابت کیا کہ قرآن پاک کا جو ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوا، وہ اسی طرح ہے. اس لیے ہم آپ کو یہی گزارش کریں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ 2 آیات میں سے یہ کوشش کریں کہ جی کون سی رہ گئی ہے اور کون سی آیت کا مطلب آپ اور طرح سے لیں گے، آپ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، ان دونوں آیات کو جو ہم نے جو تشریح آج بتا دی ہے، کافی کھل کے بات ہو گئی ہے، ان کو سنیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کے ساتھ ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو میرا نہیں خیال اس میں کوئی اور بات تھی، اگر میں کوئی مس کر گیا ہوں تو کسی دوست نے کوئی ایڈ کرنی ہے کوئی بات؟ جی ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے آیت مبالغہ کی بات کی نا، کون سی ہجری میں نازل ہوئی اور بعد میں کون سی ہجری میں نازل ہوئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آیت مبالغہ ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور جو آیت خاتم النبیین ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. جیسے کہ آپ نے بھی یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ اس میں الجھاتے ہیں کہ جو پہلے کون سی ہوئی ہے تو بعد میں کون سی ہوئی ہے. تو اس سے ایک تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیت جو خاتم النبیین ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور جو آیت مبالغہ ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آیت خاتم النبیین منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت میں جو قرآن پاک کی جو مشہور و معروف آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. سامعین یہ سن لیں، پھر یہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ بندہ بھی باتوں سے شیعہ لگتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ سب سے افضل ہیں امت محمدیہ میں، امام حسن حسین، اور یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت جو ان کے حساب سے ختم نبوت کی دلالت کرتی ہے، وہ آیت مبالغہ کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی ہے. قرآن پاک ختم نبوت کا اعلان نہیں کرتا، شیعہ عقیدہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت انہوں نے کہا جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، من رجالکم لفظ ہے جناب الف لام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، اور یہ شاید بھول چکے ہیں، یہ جس انداز اور جوش خطابت سے بات کرتے ہیں اس سے زیادہ جوش خطابت سے بات میں کر سکتا ہوں. سلیم میر صاحب کر سکتے ہیں، مبارک بھائی یو کے والے یہاں موجود ہیں یہ کر سکتے ہیں، فتح اسلام بھائی موجود ہیں یہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب موجود ہیں یہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں. جوش میں بات کرنا اور دلیل سے بات کرنا دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، میں یہ بات وضاحت کر دوں. اچھا جو آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں جی جو آیت مبارکہ میں من رجالکم کا لفظ ہے، اس سے مراد تو اہل بیت ہے ہی نہیں. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رجال مرد ہے ہی نہیں، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو رضی اللہ عنہما کو آپ رجال سے نکال رہے ہیں، آدمیوں سے نکال رہے ہیں. یہی بات تو خدا کے بندے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو کہ شیخ مبارک ہم سامنے بھی پیش کی ہے، جو روحانی خزانہ جلد نمبر 18 کتاب سے پیش کی آپ کے سامنے، کہ کیا آپ لوگ ان کو عورت سمجھتے ہیں؟
نہیں، دوسرا قرآن پاک کی جو اس آیت میں لفظ الرجالکم، اس میں الرجالکم ہے اور الف لام جب جمع کے ساتھ ہو تو اس میں استغراق ہوتا ہے، اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس آیت کی تخصیص ختم کرنی ہے، اس آیت کی تخصیص ختم کرنی ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسی آیت دکھانی پڑے گی جس میں یہ الفاظ موجود ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم الا اہل البیت، یہ آپ کو لفظ دکھانے پڑیں گے۔ جب تک آپ یہ لفظ نہیں دکھا سکتے اہل بیت کا دامن اسی آیت کے زمرے میں آئے گا اور وہ رجال کے طور پہ آئیں گے، یا پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ اہل بیت میں ان تین اشخاص کو مرد نہیں مانتے۔ خدا کے بندے، علی شیر خدا تو آپ کہتے ہیں، شیر خدا ہم بھی کہتے ہیں، تو شیر خدا کیا کہ آپ کو رجال سے نکال رہے ہیں؟ وہ تو ایک ایسا تگڑا جوان مرد تھا کہ جس کی تلوار سے لوگ کافر کانپتے تھے، آپ ان کو رجال سے نکال رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے مفہوم مرضی سے بیچ میں ٹھونک دینا، قرآن پاک کی آیت کو مرضی سے کر لینا، یہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ یہ جو ہمارے فتح اسلام بھائی ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز میں ان کی مین اور بنیادی بات ایک ہوتی ہے جو میں نے ہمیشہ آبزرو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک، اگر آپ نے قرآن پاک سے بات کرنی ہے تو پھر قرآن پاک میں آپ کو تضاد نہیں کر ڈالنا پڑے گا، اگر آپ نے قرآن پاک میں تضاد ڈالنا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ بھائی قرآن میں تضاد ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن تو تضاد کا نام ہی نہیں ہے، قرآن پاک اعلانی اور دعویٰ کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف آتے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی رجال کے وہ باپ نہیں ہے، دوسری طرف آیت تطہیر میں آپ جسمانی ان کے مراد لے رہے ہیں۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے معین سوال کیا ہے ان سے، ابراہیم شاہ صاحب سے، کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانی بیٹا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ جب جسمانی بیٹا مان لیا تو قرآن تو اسی کی نفی کر رہا ہے، باقی اگر روحانی بیٹے کی بات کر رہے ہیں تو روحانی تو ہم بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روحانی اولاد ہے، تو روحانیت کو تو اقرار ہی نہیں کر رہے، ہم تو جسمانی کی بات کر رہے ہیں اور قرآن نے اسی جسمانی کی بات کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اور دوسرا پھر آپ نے کہا جی آپ نے جو یہ بات کی ہے بڑے جوش سے بات کی ہے کہ ہم مرزا صاحب کو تمام وہ سے افضل مانتے ہیں سمت میں، بالکل جی ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ عجیب و غریب قسم کا ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی پر فقیت ہو جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن نص ہمارے پاس، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو افضل مانتا ہے جس کے اوپر وحی آتی ہو، اور نبی کا معنی یہ ہے۔ آپ لوگ جو اپنے ائمہ اور مجتہدین مانتے ہیں ان کے اوپر تو وحی بھی نہیں آتی، اور وہ ایسے مجتہدین ہیں جن کے اوپر وحی بھی نہیں آتی، خدا ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوتا، اور ایسا شخص جس سے خدا بار بار ہم کلام ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک مقرب بھی نہیں ہے، اور ایک عام انسان ایک دوسرا غیر نبی جو ہے وہ اس کو مقرب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف قرآن پاک کے ساتھ ایک ظلم و زیادتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اگر کسی بھائی نے کوئی اور بات ایڈ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک جی فتح اسلام بھائی بہت ہی مختصر، میں کوشش کر رہا ہوں مختصر ہی ہو۔ یہ بات ان کے لیے قابل غور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر تم میں سب سے افضل ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی نہ ہو، تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فتویٰ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی کے فتوے ہمیں قبول ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہنا کہ ان کے فتوے چلنے ہیں، تو ان کے فتوے بھی نہیں انہوں نے ماننے، انہوں نے نہ حضرت علی کو ماننا ہے، نہ اہل بیت کو ماننا ہے، نہ قرآن کو ماننا ہے۔ قرآن کی بات آئے گی تو بھاگیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو وہاں سے بھی نکل کے بھاگیں گے علماء کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اللہ کی واضح آیات تو تم دیکھو گے منافقین ان سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جب جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں۔ حضرت علی کا فتویٰ ہے کہ جب فتنہ اٹھے گا تو تم نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے کلام کے مطابق، قرآن سے، باطل کو جو جبار اس کو چھوڑے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جو اس کو پکڑے گا وہ قائم رہے گا۔ تو یہ تو حضرت علی کے فتووں کو بھی نہیں مان رہے، اللہ کو بھی نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مان رہے، تو پھر ماننی کس کی ہے؟ جی بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ۔